قابل احترام ناظرین، سورہ حج قرآن شریف کی 22ویں صورت، اس کی آخری آیت بڑی ہی معنی خیز امت مسلمہ کو اس کا مقصد وجود یاد دلاتی ہے اور اس کو کیا کام کرنا ہے اس کا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے مددگار۔ آپ نے ترجمہ سن کر ہی سمجھ لیا ہوگا کہ کتنی جامع آیات۔ پہلی بات کیا کہی گئی؟ رکوع اور سجدہ کرو۔ رکوع الگ سے نہیں کیا جاتا ہے، سجدہ الگ سے بھی ہوتا ہے، سجدے شکر ہوتا ہے اور الگ بھی سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں آپ۔ رکوع اور سجدہ کرو یعنی نماز پڑھو۔ رکوع اور سجدے کی جامع ہے، دونوں کو جمع کر دینے والی ہے نماز۔ اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ بندگی صرف نماز ہی نہیں ہے، پوری کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کر دینا اور اس کے احکام کی پیروی کرنا اور زندگی کو اللہ کی نعمت اور امانت سمجھ کر صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ ہے بندگی، عبادت۔ اور نیک کام کرو، اور بھی مختلف نیک کام ہیں، طرح طرح کے نیک کام ہیں، نیک کام کیے چلے جاؤ، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ جہاد قتال کے لیے، جنگ کے لیے نہیں استعمال، جدوجہد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زندگی ایک جہد مسلسل ہے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو جیسے کہ جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، المجاہد من جاہد فی سبیل اللہ۔ مجاہد کون ہے؟ جو اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد میں، کشمکش میں، کوشش میں گزارتا ہے۔ اور مہاجر کون ہے؟ مہاجر کے بارے میں آپ نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو برائیوں کو چھوڑ دے اور نیکیوں کی طرف آ جائے، جو نافرمانی سے دستکش ہو جائے اور فرما برداری کی راہ کو اپنا دے۔ تو پھر فرما رہا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو براہ راست جو کام کرنا ہے، لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی سے نوازنے کا، وہ اب امت سے لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو تمہیں اللہ نے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ اس سے بڑا فضل، اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی عظمت نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ نے امت مسلمہ کو وہ کام جو اس کا تھا دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا، وہ ان کے سپرد کیا ہے۔ انہیں عملاً بھی یہ کام کرنا ہے اور قولاً بھی کرنا ہے۔ اور دین میں اللہ نے تم پہ کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ دین بالکل واضح ہے، سلیس ہے، آسان ہے، انسان کی فطرت کے مطابق۔ پھر فرمایا قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر۔ آدم علیہ السلام ابو البشر تھے، تو ابراہیم علیہ السلام جو تقریباً 4,400 سال پہلے توحید کے سب سے بڑے پیغمبر بن کر آئے تھے اور جن کی نسل میں نبوت رہی، ان کے دین پر قائم ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دین ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ایک ہی دین لے کر آئے۔ تو قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر، اس کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی اسی نام سے تم کو پکارا ہے۔ مسلم کے معنی ہے فرما بردار، اوبیڈینٹ سرونٹ آف گاڈ، ایشور کا آگیا پالن کرنے والا پوری زندگی میں۔ کس لیے؟ تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو اور تم لوگوں پر۔ اللہ نے سب کچھ کیوں کیا؟ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہ گواہ بنایا اور ہم کو ساری دنیا پہ گواہ بنایا۔
ہمارا عمل اسٹینڈرڈ کا عمل ہونا چاہیے، ہماری دعوت خدا پرستی کی دعوت ہونی چاہیے، ہمارا اخلاق عالیہ کا نمونہ ہونا چاہیے، ہماری نشست و برخاست، ہمارا رہن سہن، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری سویلائزیشن اور ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، سب کچھ بالکل اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کی روشنی میں ہونی چاہیے، تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو تم لوگوں پر۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، دامن تھام لو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، کوئی اس کے علاوہ تمہارا رہنما نہیں ہے، وہ ہے تمہارا مولا، ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے مددگار۔ تو اس طریقے سے امت مسلمہ کا جو مقصد وجود ہے اور جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، سورہ حج کی اس آخری آیت میں اس کی بہت ہی اچھی تشریح کر دی گئی۔ آئیے ہم اس بات کا تہیہ کریں گے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔